اقبال نے کہا نریندر ناتھ میرے رسول نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے جس میں تکبر پیدا ہو. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میرا رسول کیا کہے گا. اقبال کہاں چل رہا؟ یہ اقبال ہے. دوسری بات سنیں، اگر میرے جیسے میری برادری کے مولویوں کو بلاؤ، پیروں کو بلاؤ، ان کو جتنا، بلکہ کہتے ہیں ہمیں ذرا پروٹوکول خیال سے دینا. یہ جن کے اشتہاروں میں چھپتے ہیں نا بڑے بڑے 6 ورقے والے، اندر جا کے دیکھیں، کہیں گے خود کہ ذرا جب ہم آئیں تو نعرے شارے لگیں، کوئی پھول شول برسیں، کوئی ذرا ٹولیاں بنیں، ہو کہ پھر نعرے لگیں، پتہ چلے پیر جی علامہ صاحب اتنے ہار ہوں، اتنے تماشے ہوں. پورا ڈرامہ پہلے تیار ہوتا ہے، بعد میں حضرت جی جاتے ہیں. لیکن اقبال قصر راحت بھوپال، نواب بھوپال کی دعوت، علامہ اقبال تشریف لے گئے اور جس کمرے میں ان کا بستر لگایا گیا، سجایا گیا، بنایا گیا کہ اقبال آ رہا ہے. جب حضرت علامہ اقبال کمرے میں پہنچے، سیکٹری الگ، نوکر الگ، قطار لگی ہوئی ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے. حضرت علامہ اقبال اس سجے سجائے فرنشڈ کمرے میں پہنچے تو زور زور سے رونا شروع کر دیا. اب پورے محل میں طوفان آ گیا کہ مہمان مکرم کو کیا تکلیف ہوئی. ادھر سے کوئی دوڑا، لگ گئی نا آگ کہ نواب تو گردن توڑ ڈالے گا کہ میرے مہمان خاص کے ساتھ کیا حادثہ ہوا. اب سارے دوڑے، ہاتھ جڑے ہوئے، حضور کوئی غلطی؟ کہا غلطی کچھ نہیں ہے، یا میری چارپائی اٹھاؤ اور یہ باتھ روم کے ساتھ جو کپڑے بدلنے والا کمرہ ہے اس میں ڈال دو، یا یہ بستر شاہی اٹھاؤ اور لے جاؤ، میرے لیے کوئی سادہ چارپائی لے کے آؤ. حضور یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا آپ کیوں روئے، کوئی کمی رہ گئی؟ اقبال ہچکیاں لیتے لیتے کہا میرا نبی ساری زندگی ایک سادی چارپائی پہ سوتا رہا، اقبال بادشاہ بن کے کیسے سو سکتا ہے؟ یہ اقبال ہے. کس کو آسائش نہیں چاہیے، کس کو آرام نہیں چاہیے؟ جو جانتے ہیں اقبال کو، اللہ کی عزت کی قسم ہے اقبال جیسا فقیر دنیا میں نہیں ملے گا. یہ اقبال ہے، یہ اس کی اندر کی تصویر ہے. وہ تو ملامتی صوفی تھا، آدھی راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کو اونچی آواز سے پڑھنا. اس کی زندگی کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ جب ساری دنیا سوتی تھی تو اقبال کی آنکھیں روتی تھی. اللہ اکبر. کبھی اقبال کے بارے میں کسی ہمراز سے پوچھے، اقبال سوتا، پہلو بھر سوتا، ایک پاؤں ہلتا رہتا. علی بخش کہتا ہے مجھے سمجھ آ جاتی کہ یہ کچھ سوچ رہے ہیں. پاؤں ہلتا رہتا، تھوڑی دیر کے لیے نیند آتی، پھر خراٹے لیتے، ورنہ دنیا کے لیے سوتا ہے، حقیقت میں وہ روتا ہے. وہ علامہ اقبال جس نے یہ زندگی بھر حرام کا ایک لقمہ نہیں کھایا. فقیری 600 رکعت نفل کا نام نہیں ہے. فقیری یہ ہے کہ بندے کو حرام ملے اور دریاؤں کی شکل میں ملے، اور بندہ انگلی بھی اس میں سے تر. ریاست آرا انڈیا کی ایک ریاست ہے، وہاں کے نواب کا مقدمہ تھا، سارے کا سارا ریکارڈ فارسی میں تھا، اور بیرسٹر داس ہندو ایک وکیل تھا. اس نے آرا کے نواب سے معاہدہ کیا کہ آپ کے فارسی کا جتنا مواد ہے مقدمے کا، ایسا کوئی وکیل چاہیے جس کو انگریزی بھی آتی ہو، فارسی بھی. 1000 روپیہ ڈیلی کا ہم لیں گے. اس وقت اب کا کتنا کروڑ روپے سے تو زیادہ ہی بنتا ہے. 1000 روپیہ نواب صاحب لگے گا ایک دن کا. فارسی سے مقدمے کے کاغذات انگلش میں ڈھالے جائیں گے.
क्या देंगे? उसने कहा मैं तैयार हूं। अब पूरे हिंद में ऐसा आदमी इकबाल था, उसने हजरत अल्लामा इकबाल को हिंदू वकील बैरिस्टर दास ने आरा के नवाब की उस वकालत के लिए बुलाया। अल्लामा इकबाल पहुंचे। जब उसने सारी सूरत हाल बताई, कागजात लाए गए। इकबाल जो बैठा, सवेरे हो गए शाम के अंधेरे। मिस्टर दास और मूर्तियों के पुजारी हिंदू वकील ने आके कहा, इकबाल इतनी सिर न खपाइए, कोई वक्त लंबा फरमाइए, कुछ हजार कमाइए। ये नवाब, ये बड़े बड़े हलाल खोर, ये कभी कभी आप जरा धीरे धीरे, धीमे धीमे, सलोली सलोली, इतनी जल्दी क्या है? जितने दिन ज्यादा लगेंगे उतनी माया ज्यादा बनेगी। एक दिन का 1000 रुपया जरा लगाइए 2-4 महीने, आपका भी कुछ बने। वकील आपको पता है हराम कभी खाते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वकील किसी से ज्यादती कर ही नहीं सकता, पढ़ा लिखा आदमी है, जितना होता है उतना ही लेता है। अब वकील और हिंदू वकील मिस्टर बैरिस्टर दास, उसने अल्लामा इकबाल को कहा जरा वक्त को लंबा कीजिए और 1000 पे 1000 लीजिए। उसने कहा ये है कौन? मुसल्ली, क्या कहते थे मुसलमानों को? मुसला। ये मुसला है, ये मेरी तरह पैसे का पुजारी है। लेकिन उसे इकबाल से पहली मर्तबा वास्ता पड़ा था। उसने देखे थे अनारकलिए, गुलबर्गिए, डिफेंसिए, लेकिन उसको आज पता चला था कि मुसलमानों में कुछ फकीर भी होते हैं। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लामा इकबाल ने हिंदू वकील का नातका बंद कर डाला और इस्लाम का झंडा उसकी छाती पे गाड़ दिया। फरमाया मिस्टर दास, मैं वक्त को बढ़ाऊं और पैसे कमाऊं। फरमाया मिस्टर दास, इकबाल गुनहगार जरूर है, अपने नबी का गद्दार नहीं। उसने कहा इकबाल इसमें नबी कहां से आ गए? उसने कहा मेरे नबी ने उस रोजी को हराम करार दिया है जो वक्त बढ़ा के बढ़ाई जाए। मेरी बात आपकी समझ में आई है? खा मखा काम हो, क्यों मिस्त्री साहब, इंशाअल्लाह 3 घंटे का। लेकिन अब घर वाला हाथ जोड़ के कहता सरकार 4था दिन है और 5वीं ईंट ठोक ठोक लग रही है, ये रोजी। अच्छा ठीक है, लेकिन अब आप फरमाइए कि मेरे जैसे और आप जैसे मुसलमान है या इकबाल? इकबाल मोमिन है, हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान, गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान। हमें देखते हैं काफिर तो हम शर्मिंदा। इकबाल जाता था काफिरों में तो इकबाल शर्मिंदा नहीं होता था, काफिर शर्मिंदा होता था। अल्लामा इकबाल यूरोप में गए, इंग्लैंड में पढ़ने गए हैं, यूरोप में फिर रहे हैं। वही उसमें यूनिवर्सिटी में हाथ में खुंडी पकड़ी हुई है। आप क्या समझते हैं वो बूढ़े थे उस वक्त? बूढ़े नहीं थे, जवान थे। लोटा रखा हुआ है, मुसल्ला। वहां के स्टूडेंट आते, कहते मिस्टर इकबाल ये क्या है? फरमाया ये मेरे मुसलमान होने की निशानियां हैं। हमने अच्छे भले मौलवी भेजे मिस्र, वहां गए तो टाई भी लग गई, शर्ट भी लग गई, पतलून भी लग गई। ओए मेरे पिया गए रंगून तो भूल गई क्या शलवार पहन ली पतलून।
واہ مولوی عبدل بتون، ہم نے اچھے بھلے 12 14 سال مدرسے میں پڑھا کے مولوی بھیجے مصر میں، وہاں جو پہنچے تو داڑھی شریف میں بھی لگائی جو کینچی، وہ گئی داڑھی، بن گئی ساڑھی، گم ہو گئی داڑھی، وہ گیا کہاں تھی دستار کہاں کی، وہ تو دور ہے۔ ایک دن میں نے اپنے پڑھائے ہوئے، میں جو گیا اسلام آباد کے ایریے میں تو ایک سٹوڈنٹ آیا، ایک یونیورسٹی میں جا گھسا اتفاقاً، تو ایک سٹوڈنٹ جو یہاں 10 سال پڑھتا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے سال، اچھی خاصی داڑھی ہوتی تھی، سونی سی ٹوپی ہوتی تھی، مشبہ شکل ہوتی تھی، بڑی شلوار ہوتی تھی، گٹے سے اوپر ہوتی تھی، بڑا سونا کرتا ہوتا تھا، وہ بڑا نیک سٹوڈنٹ ہوتا تھا۔ میں جو گیا یونیورسٹی، ان کے اس شعبے کے وہ ڈین صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھایا اور مجھے کہنے لگے کچھ آپ کے شاگرد بھی یہاں پڑھتے ہیں، ان سے بھی مل لیجئے۔ میں نے کہا ضرور ملائیے۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب بھی کبھی میرے ساتھ پڑھتے رہے تھے، انہوں نے میرے سٹڈنوں کو جو بلایا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ، ہیوی ویٹ، اونچا ریٹ۔ میں نے اٹھ کے جو ان پینٹ شرٹ والوں کو ہاتھ ملایا، سمجھ کچھ نہ آیا، آخر پہچانے نہ گئے۔ حضرت شیخ کل رات چوری چھپے میں خانے گئے، چہرہ تھا اس قدر نورانی کہ نہ پہچانے گئے۔ میں نے دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ یہ کبھی داتا نگر، بادامی باغ، نزد ریلوے سٹیشن، بادامی باغ، یہ 8-10 سال قرآن حدیث پڑھتے رہے ہیں اور ہم نے ان پہ رنگ چڑھایا۔ میں نے جو دیکھا سمجھ ککھ نہ آیا، آخر انہوں نے بتایا کہ میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے۔ میں نے کہا خوب رہی، 3 مہینے نے ایسا اثر دکھایا کہ نانا بھی بھلایا، ابا بھی بھلایا، ایک ذرہ بھی پرانا نقشہ نظر سمجھ نہیں آئی۔ آپ سے کیا گلا، اپنا گریبان چاک چاک ہے۔ جو لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں ہمارے جیسے، تھوڑی سی فضا بدلی اور وہ ہوا بدلی، لیکن اقبال کوئی مولانا تو تھا نہیں۔ یہاں سے فلسفے میں ایم اے کر کے جانے والا، لیکن وہاں پہنچا ہے تو بجائے یورپ کے رنگ میں رنگنے کے، اس نے رنگ پرانا جمایا۔ لاٹھی ہاتھ میں ہے، ترکی ٹوپی سر پہ ہے اور کھلے عام کہہ رہا ہے، کہنے لگا یہ جو تمہاری شرٹ ہے یہ نری بیکار ہے، یہ پتلون تو بھار ہی بھار ہے، کیوں کہا مجھے پرانی روایات سے پیار ہے۔ مجھے ایک آدمی کوئی بتا دو جو اس طرح کا اپنی روایات کا امین ہو، غلام رحمت للعالمین ہو، لوٹا بھی سلامت، مسلح بھی سلامت، اور نعرہ یہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی۔ لندن کی فضاؤں میں بھی آدھی رات کو اٹھ کے سورت یاسین، وہ بھی فل آواز میں، ساتھی پوچھیں، لڑکے لڑکیاں پوچھیں اقبال یہ آدھی رات کو کیا ہوتا ہے، اس نے کہا یہ رات والا اقبال اٹھ اٹھ کے روتا ہے، دن والا اقبال تمہاری کلاس میں ہوتا ہے، رات والا اقبال قرآن پڑھ پڑھ کے روتا ہے۔ یہ ہے حضرت علامہ اقبال، رزق بالکل حلال۔ اور پھر اگلا کمال، لاہور کی دھرتی گواہ ہے، یہاں 6 مہینے کے بعد بھی اگر آنکھ میں آنسو آ جائے غنیمت سمجھو، لیکن جس بندے کی پوری زندگی ادھر کسی نے قرآن پڑھا، ادھر بند ٹوٹ گئے، پوری زندگی علامہ اقبال کی ادھر کسی نے نعت پڑھی، ادھر آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ عشق اتنی سستی چیز نہیں ہے، بڑا مہنگا سودا ہے۔
عشق فرید ہے چیز مہانگی تھیندے ونج وپار۔ ایک رات آدھی رات کو ہم رات کو خراٹے لیتے ہیں، ہوش نہیں ہوتا ہے۔ اقبال آدھی رات کو روتا ہے۔ ایک دیہاتی گزرا اقبال کے گھر سے، اور جو ایک دیہاتی دوسرا لاہور شہر میں بیچارہ اسٹیشن سے اترا، نہ ٹانگا ملا نہ سزوکی، پیدل چل نکلا اپنے علاقے کو۔ اب ادھر ڈر لگے، جب ڈر لگے تو رات کو بندے پھر گنگناتے ہیں، کیا؟ پھر ہر کوئی جو آتا ہے بندہ وہی، کیوں جی نوجوانوں؟ آپ جو کچھ آپ کو آتا ہے آپ گنگناتے ہیں۔ دیہاتی کو اور تو کچھ نہیں آتا تھا، پیر مہر علی شاہ کی نعت آتی تھی۔ اب ڈرتے ڈرتے بے سری بے ڈھنگی آواز میں نہ سور نہ لے نہ تال پڑھتا جا رہا ہے۔ اج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے۔ وہ تو ڈر مٹانے کے لیے پڑھ رہا تھا، اقبال کی سوتے ہوئے چیخ نکل گئی۔ کہا علی بخش دوڑ کے جا اس درد والے کو بلا، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اب دھوتی والا جٹ ہے اور دھوتی والا ڈاکٹر۔ اقبال بھی ایک پرانی بنائن اور ایک دھوتی اور کچھ نہیں ہے، اسی لباس میں بیٹھا، وہ سنا سنا کے روئے، یہ سن کے روئے۔ اور اتنا اثر تھا اس نعت کا، جب آخری وقت تھا علامہ اقبال کا تو یہی کہا تھا کہ کوئی جائے اور اس جٹ کو پکڑ کے لائے جو مرتے وقت مجھے نبی کی نعت سنائے۔ یہ وہ اقبال ہے جو آدھی رات کو نبی پاک کا نام سن سن کے روتا ہے۔ غیرت وہ ہے نبی پاک کی غیرت، حمیت وہ ہے کہ علامہ اقبال بیٹھے تھے اور کالج کے سٹوڈنٹ تشریف لائے، آ کے علامہ اقبال سے باتیں کرنے لگے۔ باتیں کرتے کرتے سرکار دو عالم کا نام آیا تو طالب علم نے حضور کا نام لیا، کہا محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے حضور کا نام لیا، درود نہ پڑھا۔ میرے سامنے اگر کوئی یوں کر جائے 10-15 طالب علم گارمنٹ کالج کے تو میں کیا کروں گا؟ میں بس یہی کہوں گا یار تم نے اچھا نہیں کیا۔ بس اقبال اندر سے اللہ اکبر ٹوٹ پھوٹ گیا ایک ہی جملے پہ اور کہا اٹھو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ طالب علموں کو سمجھ نہ آیا اتنی جوش اقبال کو کیوں آیا، یہ تو نوجوانوں سے پیار کرتے ہیں۔ فرمایا ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، نکلو منٹ اپنا منہ گم کرو۔ طالب علم چلے گئے، اقبال روتے رہے گھنٹوں روئے، ساتھی آ کے بیٹھے ہیں، اقبال ایسے روئے جیسے کوئی تباہی بربادی ہو گئی۔ جب گھنٹوں رو کے ہچکیاں لگ گئیں، عبد المجید سالک اور کئی لوگوں نے کہا حضور کیا طوفان آیا کہ یہ حال بن گیا ہے؟ فرمایا آج گورنمنٹ کالج کے لڑکے آئے تھے، انہوں نے میرے نبی کا نام لیا، نہ درود پڑھا نہ سلام پڑھا۔ اے بدبخت وہ قوم کہ جن کو اپنے نبی کے نام لینے کا سلیقہ نہیں آتا، یہ رہنمائی کریں گے، یہ لیڈر بنیں گے، یہ ملک تباہ کریں گے۔ یہ غیرت اقبال میں ہے۔ جب غازی علم الدین شہید کا مقدمہ چل رہا تھا اور وہ اقبال ہی تھا جس نے یہ لفظ کہے تھے، روتے تھے جب غازی علم الدین شہید جیل میں تھے، اقبال روتے تھے اور کہتے تھے اوے اسی گلاں کر دے رہے، درکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے یہاں پیر تھے، بڑے بڑے یہاں فقیر تھے، لیکن ایک درد سے کر رہتا تھا وہ اقبال تھا۔ اور آپ کو پتا ہے غازی علم الدین شہید کے جنازے میں کتنے لاکھ آدمی تھا؟
کتنے بانس باندھے گئے تھے. اور جس وقت غازی، وہ جنتی غازی، وہ میرے نبی کا محبوب غازی، جس وقت قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لاکھوں کا مجمع نہیں، لاکھوں کا سمندر تھا. اور پوچھا گیا کہ اس جنتی، اس محبوب مدنی کے مہمان کی لاش کو ہاتھ میں لے کے قبر میں کون اترے گا؟ تو سارے اولیاء، سارے علماء، سارے فقیر، انہوں نے کہا اقبال سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ وہ علامہ اقبال جو میرے نبی کا عاشق صادق. علامہ اقبال سے کسی نے کہا غازی علم الدین نے ایک گستاخ کو مار ڈالا، تو حضرت اقبال اٹھ کے بیٹھے، فرمانے لگے اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میرے نبی کے بارے میں کہے کہ نبی کے ایک دن کپڑے میلے تھے. اقبال تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے سامنے کوئی یہ کہے. آخر دل میں کوئی پیار تو تھا، محبت تو تھی کہ رسول پاک کا ادھر نام آتا تھا ادھر بند ٹوٹ جاتے تھے، گھنٹوں پھر روتا رہتا تھا. ادھر قرآن سے عشق، ادھر صاحب قرآن سے عشق. مدینے سے بھی پیار، ہر وقت مدینے تیار، ہر وقت. یہ پیار ہے نا. حضرت سید غلام میرا شاہ، مخدوم الملک، مخدوم جمال الدین والی، ضلع رحیم یار خان، تحصیل صادق آباد، وہ آپ کے دوست تھے. انہوں نے خط لکھا، کہا ہم مدینے کے لیے تیار ہیں، علامہ اقبال تم بھی چلتے تو اچھا ہوتا. اب علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آنکھیں کمزور ہو گئیں، بیماری نے جکڑ لیا، اور آپ نے واپسی خط لکھا، فرمایا سید صاحب، اب لفظ سنیں، سید صاحب اقبال تو اس کا جانا تو کجا اس پاک دربار میں، اقبال تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ مدینے والے گنبد خضرا پہ اس کا نام لیا جائے. میرا تو نام بھی بھار ہے اس دربار میں، میری حیثیت کیا ہے؟ پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے. ابھی رو رہے تھے، چھوٹی بہن آ گئی اور آ کے کہا میرا بھائی کیوں روتا ہے؟ کہا بس چپ ہو کے بیٹھ جا. بہنیں بہنیں ہوتی ہیں. کہا ویر کیوں روتا ہے؟ کہا آج میرے یار کا خط آیا، سارے مدینے جا رہے ہیں، اقبال پھر رہ گیا. اقبال پھر رہ گیا. بہن نے بھائی کو تسلی دی، کہا اقبال تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں تو مدینے ہو آنا. پھر آہ نکلی، کہا تسلیاں دیتی ہو، کیا اندھے مدینے نہیں جاتے؟ ہائے ہائے، یہ اقبال ہے. کیا اندھے مدینے نہیں جاتے؟ میں اندھا بھی ہو گیا. اور پھر کہتے اگر مجھے مدینے دفن کر دیا جائے تو میں آسمان سے بولوں گا، او آسمان کل میری بدبختی دیکھی تھی، آج میری نیک بختی بھی دیکھ. یہ اقبال ہے. لوگ پوچھتے تھے علماء سے کہ بتاؤ مدینہ کیسا ہے؟ کوئی کہتا مکہ افضل، کوئی کہتا کعبہ افضل، کوئی کہتا عرش اولی افضل. اقبال کی چیخیں نکل گئی. اس نے کہا اقبال کا فتویٰ ساری دنیا سے جدا ہے. فرماتے ہیں کہ خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، وے خنک شہرے کے آنجا دل برستے. اقبال نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے کہ حضور کا روضہ نہیں، حضور کا مزار نہیں، کل کائنات ایک طرف، مدینے کی خاک ایک طرف. کعبہ کیا، عرش اولی کیا، آسمان کیا، سارا جہان کیا، سارا جہان تھلے، مدینے دی مٹی بلے بلے بلے.
جو یہ کہا کرتا تھا کہ اے رہروے قدم آہستہ ترنے، او مدینے جانے والے، او مدینے کے مسافر، او مدینے کی مٹی پہ قدم رکھنے والے، قدم آہستہ ترنے، مدینے کی مٹی پہ قدم ذرا آہستہ رکھ، چما ہر ذرہ او درد مند است، اے جس طرح تیرا دل نبی کے پیار میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں زخمی ہے، اور زخمیوں پہ پاؤں نہیں رکھا کرتے۔ اوے مدینے کے درخت، مدینے کے پہاڑ، مدینے کی خاک، مدینے کی خاک کا ذرہ ذرہ نبی کے پیار میں داغ داغ ہے، زخمی زخمی ہے، سینہ پھٹا پھٹا ہے، جگہ جگہ سے کٹا کٹا ہے۔ یہ پورا جو مدینہ ہے یہ عشق کا نگینہ ہے، زخمی اس کا سینہ ہے، اور جینا ہے تو پھر مدینہ ہے۔ کی حیات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے خود کہا تھا، لکھا تھا، فرمایا میرے نزدیک میرا نبی زندہ ہے، اور آگے کہا ایسا زندہ ہے کہ جس طرح صحابہ حضور سے فیض لیتے تھے اب بھی میرا نبی فیض دیتا ہے۔ یہ میں دکھا سکتا ہوں، اقبال نے خود لکھا، کہا جیسے صحابہ فیض لیتے تھے ایسے حضور آج بھی فیض دیتے ہیں۔ فرمایا مگر کیا کروں کہ اب جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر یہ عقیدہ بھار ہے، ورنہ میرا نبی جیسے کل کرم فرما رہا تھا آج بھی کرم فرما رہا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، او مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، او غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، او مدینے کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ وہ اقبال جو مدینے کا عاشق، مدینے کی مٹی کا عاشق، مدینے کے غبار کا عاشق، مدینے کے ذروں کا عاشق، میرے نبی کا ایسا عاشق زار، اگر کسی نے پوچھ لیا اقبال بتا اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی زیادہ پیارا ہے، ساری دنیا کہتی اللہ 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 اللہ، لیکن صدقے تیرے اقبال میرے، اقبال نے کہا، جواب دیا، کہا اینک لگائے گا تو اللہ زیادہ پیارا، اگر اینک لگے صدیق کی، اگر اینک لگا لے آنکھوں پہ اپنی تو پھر اللہ زیادہ پیارا ہے، اگر اینک لگا لے ابو بکر کہتے معنی حرفن کنی تحقیق اگر دندری بادیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی اب خدا محبوب در گردد نبی۔ اقبال نے کہا کہ اگر اینک لگ جائے آنکھ پہ ابو بکر صدیق کی پھر قوت قلب و جگر گردد نبی، قلب کی طاقت بھی نبی ہے، جگر کی طاقت بھی نبی ہے، آنکھ کی طاقت بھی نبی ہے، ایمان کی طاقت بھی نبی ہے، آج خدا محبوب در گردد نبی، خدا سے بھی زیادہ پیارا نبی ہے۔
خدا سے بھی زیادہ پیارا یہ تیرے من کھڑل ہی دیے یہ جعلی توحید یہ ابلیسی توحید کے ماننے والے کیا سمجھے؟ اقبال کہتے تھے میرے آقا کوئی کہتا ہے لوح پہلے پیدا ہوئی، کوئی کہتا ہے قلم پہلے پیدا ہوا، کوئی کہتا ہے کہ عرش پہلے پیدا ہوا، لیکن اقبال نے کہا ان جاہلوں کی جہالت ہے، یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ ارے لوح قلم کتاب یہ الگ کوئی چیز نہیں ہے، ایک وجود ہے، ہر شکل میں موجود ہے، اسی پر سلام ہے، اسی پر درود ہے۔ کہتے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ قرآن بھی نبی ہے، ذکر بھی نبی ہے۔ اب یہ کوئی اقبال کا دماغ لائے تاکہ سمجھ آئے۔ اقبال کہتے ذکر و فکر و علم و عرفانم کوئی، ذکر و فکر و علم و عرفانم کوئی، کشتی و دریا و طوفانم کوئی۔ ذکر بھی میرا نبی آپ ہو، فکر بھی آپ ہو، علم بھی آپ ہو، عرفان بھی آپ ہو، دریا بھی آپ ہو، کشتی بھی آپ ہو، طوفان بھی آپ ہو۔ میرا عشق بھی تو، فرید نے کہا میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاۃ اذان بھی تو۔ یہ اقبال بے سمجھے نہیں بولتا، اقبال کھول کھول کے تول تول کے بولتا ہے، مگر جب عشق آتا ہے پھر یوں ہی۔ اقبال نے کہا تھا در جہان ذکر و فکر انس و جاں کوئی صلاۃ صبح کوئی بانگ و اذان۔ میرے آقا صبح کی نماز بھی آپ ہے، صلاۃ بھی آپ ہے، بانگ بھی آپ ہے، اذان بھی آپ ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان۔ یہ تیرے چھوٹے چھوٹے ملوانے کیا بولیں گے اقبال کے آگے؟ یہ ایانے یہ میانے شب صدیق را دیدم بخواب گلز خاک راہ اونچی دم بخواب۔ اقبال کہتے ہیں ایک رات تھی، رحمت کی برسات تھی، میری خواب میں ابو بکر صدیق سے ملاقات تھی۔ ہم شب صدیق را دیدم بخواب، ایک رات تھی، رحمت کی برسات تھی، میری خواب میں ابو بکر صدیق سے ملاقات تھی۔ گفتمش صدیق اکبر جا رہے تھے، میں نے دی صدا گفتمش اے خاصان عشق، او عشق کے سلطان ذرا رک جا، او عشق کے بادشاہ ابو بکر صدیق ذرا رک جا۔ گفتمش اے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، دیوان عشق کا سر مطلع تیرا نام ہے۔ او صدیق ذرا رک جا۔ کہتے ہیں پھر میں نے آواز دی، میں نے کہا چارہ فرما پایا غارمہ پختہ دستت اساس کارمہ۔ صدیق تو وہ ہے جب طوفان مدینے میں آیا تھا پھر تو ہی کام آیا تھا۔ آج پھر طوفان آ گیا امت میں، آج پھر صدیق پلٹا، صدیق کا عاشق، فاروق کا عاشق، صدیق کا عاشق اقبال، فاروق کا عاشق سروری در دین ما خدمت کریست، عدل فاروقی و فقر حیدریست۔ کس کس کا عاشق؟ سارے صحابہ کا غلام۔ اسی لیے اقبال میرا پیر ہے، اقبال مرشد ہے، سنی ہے، حنفی ہے، قادری ہے اور خان محمد قادری ہے۔ اسی لیے بھی ہے کہ ہم ہر اس کو سلام کرتے ہیں، اپنی زندگی اس کے نام کرتے ہیں جو مدینے والے کو سلام کرے۔ اقبال نبی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق بھی۔
الہی دل مرتضی دل دے تو علی والا اور سوز دے تو صدیق والا، یعنی ان دونوں کا پیار دے۔ اور امام حسین یاد رکھو، آج کل ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر بڑا کثرت سے آ رہا ہے، اقبالی جو ساری زندگی بدلتے رہتے ہیں اندازے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی، کوفی شامی بدلتے ہیں لیکن شبیری ایک جھنڈے کی طرح حسین کا کردار گڑا ہوتا ہے، ہر صداقت کے مقام پہ حسین کھڑا ہوتا ہے۔ زنجیروں نے مجھے جکڑ رکھا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر باست، باز فرمانے جناب مصطفیٰ کہ رسول کریم کے فرمان نے مجھے پکڑ رکھا ہے، ورنہ گرد تربتش گردیدہ میں اگر خدا نے نہ روکا ہوتا، مصطفیٰ نے منع نہ کیا ہوتا تو حسن حسین کی ماں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، بی بی میں تیری قبر کا طواف کرتا، سارا زمانہ کعبے کا طواف کرتا، اقبال گرد تربتش گردیدہ میں اس بی بی کی قبر کا طواف کرتا جس نے حسن حسین جیسے بیٹے پالے ہیں، گرد تربتش گردیدہ میں اور سجدہ پر خاک او پاشیدہ میں لوگ اللہ کو سجدے کرتے ہیں گن گن کے، میرے نبی کی بیٹی اقبال تیری قبر پہ سجدوں کی بارش کر دیتا ہے۔ ہم اس اقبال کو مانتے ہیں جو نبی کا غلام ہے، جو بلال کا عاشق ہے، صدیق اکبر کا متوالا ہے، جو اہل بیت کا دیوانہ ہے، اولیاء کرام کا پروانہ ہے، جو حضرت داتا علی حجویری کا عاشق ہے، میرے علی حجویری کا عاشق ہے، شاہ محمد غوث لاہوری کا عاشق ہے، میاں میر کا عاشق ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ ہم اس اقبال کے عاشق ہیں جس اقبال نے کہا تھا الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ ہم اسی اقبال کے عاشق ہیں جس اقبال نے دعا مانگی تھی کہ ہوا ہو ایسی کہ ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے، اللہ کرے کہ میری مٹی کو اڑا کر لاہور سے مدینے کی مٹی میں ملا دے۔ ہم اس اقبال کے عاشق ہیں، ہم اس اقبال کے دیوانے ہیں جس اقبال نے خیرت کا درس دیا، جس اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، جس اقبال نے اس امت کو کار مذلت کی گہرائی سے نکال کر عزت سے جینے کا درس دیا، جو حضرت نظام الدین اولیاء کا عاشق تھا، شیخ سرہند کا عاشق تھا، جو شیر معصور سلطان فتح علی ٹیپو کا عاشق تھا۔ آج کے ملا درلے یہ جینا ہے تو مردوں کی طرح جیو، اگر مردوں کی طرح جی نہیں سکتے تو مردوں کی طرح مر تو سکتے ہیں۔ کچھ سنا آپ نے؟ بس اقبال کا آخری پیغام یہی دے کر کہ جینا ہے مومن مردوں کی طرح جیو، اگر ایسی زندگی نصیب نہیں ہے تو پھر مردوں کی طرح مر تو سکتے ہو۔ اقبال یہ کہہ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رویا، اس نے کہا باقی باتیں پھر صحیح، اور پھر جب 21 اپریل آیا، رات کا وقت ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن نکالا، بھیگی پلکیں، دوست رو رہے ہیں، چھوٹی بیٹی منیرہ ساتھ ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، اقبال نے کہا یہ انجیکشن مت لگانا، کہا حضور کیوں؟ فرمایا اس میں نشہ ہوتا ہے اور میں نشے کی حالت میں اپنے خدا سے نہیں ملنا چاہتا، میں موت کا استقبال کرنا چاہتا۔ دیکھ
دیکھ لینا اقبال مسکرا رہا ہوگا. آخری ہچکیاں اور وہ صدا کہ ہے کوئی جو مجھے نبی کی نعت سنائے. اللہ اکبر. پھر یہ لفظ کہ سرود رفتہ باز آیت عنایت نسیم از حجاز آیت عنایت. پتہ نہیں اب ایسی صدا لاہور والوں پھر کبھی سنو گے کہ نہیں سنو گے. سرود رفتہ باز آیت عنایت نسیم از حجاز آیت عنایت. پتہ نہیں پھر یہ مدینے کی ہوا آئے کہ نہ آئے. اور سلامت روزگار ای فقیر. اس فقیر کا آخری وقت آ چکا. جگر دانائے راز آیت عنایت. پتہ نہیں پھر کوئی راز کا دانائے راز آئے کہ نہ آئے. ہم چھوڑ چلے ہیں محفل کو یاد آئے کبھی تو مت رونا. اقبال روتے روتے لفظ آیا ہونٹوں پہ اللہ کی صدا زبان پہ. گردن کل کی چہرہ خود بخود کعبے کی طرف پھر گیا اور اقبال ہمیں چھوڑ گیا. لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنوں میں. اس دن عید مبارک ہوسی جس دن پھر ملیں گے. اقبال تیری خبر کو سلام. تیرے لاہور کے باسی تیرے دادا نگر میں مسجد دادا نگر میں تیری بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول لے کر حاضر ہے. اے نبی کے پروانے تجھے سلام. تیری قبر پہ رحمتیں تیری قبر پہ سلام. انشاءاللہ 3 جمعوں کے بعد پھر حاضری ہوگی. وآخر دعوانا